محمد علی رکھ لیا نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان مقرر جناب حبیب الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور روزے کی حفاظت کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلفت أبواب النار وصفدت الشياطين۔ وقال عليه السلام من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین ہوگی، اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے۔ قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بے شمار درود السلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات، ایک ایسے مہینے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ کہا گیا۔ یہ سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے وہ رونما ہوا. اکثر انسانوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے بھائی اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں اور سستی اور کاہلی کی زندگی گزارتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا حصول کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں. فضائل اور مسائل پر تو بہت ساری باتیں اور دروس آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج میں جس اہم موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے روزے کی حفاظت. روزے کی حفاظت بہت ضروری ہے. جب اس کی حفاظت ہوگی اللہ تبارک و تعالی جو روزہ اللہ کو مطلوب ہے اگر ایسا روزہ ہمارا ہوگا تو پھر انشاءاللہ رمضان کی برکات سے ہم ضرور مستفید ہوں گے. آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے رمضان اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. یہ مخصوص رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس میں مغفرتوں کا اعلان کیا گیا. عمل تھوڑا ہوگا، عمل قلیل ہوگا، لیکن وعدہ اجر کا کثیر ہے. عمل قلیل پر اجر کثیر کا رب کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اس مہینے کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. میرے دوستو، عمل قلیل پر اجر کثیر کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس مہینے میں لاپرواہی برتتے ہیں. جس طرح عام دنوں میں یہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح رمضان جب آ جاتا ہے اس بابرکت مہینے کے پانے کے باوجود یہی لوگ جس طرح سے عام دنوں میں عام مہینوں میں نفسانی خواہشات میں مبتلا نظر آتے تھے، بہت سارے لوگوں کی اکثریت یہی ہے کہ رمضان میں بھی ان میں کوئی سدھار نہیں آتا، بلکہ یہ نفس کے غلام بن کر زندگی گزارتے. لوگوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. رمضان تو آ جاتا ہے بظاہر، لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یاد رکھیے ایسے لوگ جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے، قسم ہے رب محمد کی یہ مہینہ ان کے لیے بابرکت نہیں ہوگا بلکہ ہلاکت کا باعث ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ آگے دلائل آ رہے ہیں. ہم جو کچھ کہیں گے انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کہیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں کہیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو نفس کے غلام بن چکے ہیں. یہ مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ان پر کوئی اثر یا کوئی چھاپ نہیں چھوڑ سکتا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رہیں گے، جو قیام بھی کریں گے، جو سیام بھی کریں گے، جو بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، لیکن انہیں روزے کا مطلوب حاصل نہیں ہوگا، اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوگی. انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ قیام کریں گے، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے کہ نیند گنوانے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. روزہ رہیں گے لیکن انہیں کچھ میسر نہیں ہوگا سوائے اللہ یہ کہ انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس. اس لیے روزے کی حفاظت ضروری ہے. روزے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے کہ کس طرح سے روزہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی راہ پر ڈالے. بہت سارے لوگ دلائل آ رہے ہیں انشاءاللہ انہیں کچھ میسر نہیں ہوتا، یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کریں گے. آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے، اور بنیاد جو بتائی گئی وہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے. اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ. اور ایک روایت میں پہلے حج کا ذکر آیا، بعد میں صوم کا ذکر آیا.
لیکن بنیاد توحید ہے، بنیاد توحید ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کی حدیث سہیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اذا جاء رمضان، ہم اسی توحید کے موضوع کو میں نے یہاں تھوڑا سا چھیڑا ہے، ابھی آگے بڑھوں گا تو اسی موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن بنیاد توحید ہے، اس کے بعد نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب آئیے رمضان جب آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، لوگوں یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے، دیکھنا تم اس مہینے میں غفلت نہ برتنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، لوگوں جب رمضان آ جاتا ہے، مالک کا کرم دیکھیے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلفت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو جکڑ لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، تمہاری آسانی کے لیے، تم میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، تمہارے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے، تمہیں متقی بنانے کے لیے رمضان آیا ہے، تمہاری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ، میری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اسی لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں، یہ سونے کا مہینہ نہیں، یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، یہ خوب کھانے کا مہینہ نہیں، یہ لذتوں کا مہینہ نہیں، یہ خواہشات کا مہینہ نہیں، بلکہ نفسانی خواہشات کو دبا کر رب کی فرما برداری کرنے کے لیے اور تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے مہینہ آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی نیکی تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لوگوں یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رب ذوالجلال کا کرم دیکھیے، وہ بندے کے اگلے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس حدیث پر ذرا غور کرنا، بنیاد دو شرطیں بیان ہوئی ہے، ایمان و احتساب۔ ایمان ضروری ہے، ایک آدمی جو مورتی کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ بھی روزہ رہ لیتا ہے، بھائی چارگی کے نام پر وہ بھی افطار کر لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ بنیاد ایمان ہے، اور صرف ایمان نہیں، ایک اور شرط بیان کی گئی، احتساب۔ اللہ اکبر، تھوڑا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ ایمان وہی مطلوب ہونا چاہیے میرے دوستو جس کا کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ بہت سارے لوگوں کو ایمان کیا چیز ہے نہیں پتا۔ ایمان کے ارکان اگر کسی سے پوچھ لے تو وہ پھر اسلام کے ارکان، یہی بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، یہی بیان کر دے۔ ایمان کے ارکان کیا ہے؟ ان تؤمنون باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اور پھر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو رہا ایمان، لیکن احتساب کے اہل علم نے کئی معنی بیان کیے ہیں، دو کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے اجر و ثواب کی نیت ہو، یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے خالص اللہ کے لیے۔ دوسرا احتساب کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے، ہم محاسبہ کرنے والے بنے۔ روزے کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم محاسبہ کریں گے، کیا میرا اور آپ کا روزہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں زیادتی کر رہا ہے؟ ہم محاسبہ کرنے والے بنے، کیا میرا اور آپ کا روزہ ہمیں گناہوں سے روک رہا ہے؟ ہم محاسبہ
کرنے والے بنے. میرا اور آپ کا روزہ کیا ہم میں تقوی پیدا کر رہا ہے؟ ہم محاسبہ کرنے والے بنے. کیا میرا اور آپ کا روزہ رب کی فرما برداری کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے؟ ہم محاسبہ کرنے والے بنے. کیا میرا اور آپ کا روزہ جھوٹ سے بچا رہا ہے، چغلی سے بچا رہا ہے، غیبت سے بچا رہا ہے، فاحشات سے بچا رہا ہے، منکرات سے بچا رہا ہے؟ میرا اور آپ کا روزہ کیا وہ روزہ ہے جو رب ذوالجلال کو مقصود ہے؟ ایمان و احتساب، دو شرطیں ہیں. جب دو شرطیں ہوں گی تب غفر له ما تقدم من ذنبہ. ورنہ تم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے چلے جاؤ، ایمان و احتساب نہ ہوگا تو پھر ناممکن ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. اس لیے روزوں کی حفاظت، صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے دوستوں. آگے دلائل آ رہے ہیں اور پھر بتایا گیا. صحیح بخاری کی حدیث، لوگوں یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اللہ رحمتوں کو نازل کرنا چاہتا ہے اور لوگ ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی تجارت کو دیکھ رہا ہے، کوئی مال کو دیکھ رہا ہے، کوئی اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے، کوئی پوزیشن کو دیکھ رہا ہے. وہ مالک بیان کرتا ہے لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اتنا ہی نہیں، روزوں پر بھی مغفرت کا اعلان. اور تم قیام اللیل کرو گے، رمضان کی راتوں میں قیام کرو گے، مالک اعلان کر رہا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ میں تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا. وقت نہیں ملتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، قیام اللیل پڑھنے کے لیے. بڑی لمبی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور ٹائم کرنا پڑتا ہے. رمضان جو آ گیا نا، کچھ پیسے کما لے، تھوڑی اپنی شاپنگ کر لے، تھوڑے گھر والوں کی شاپنگ کر لے. مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی. میرا جی چاہتا ہے کہ اسلاف کے تعلق سے میں رمضان کے بارے میں بیان کروں کہ اسلاف کا رمضان کیسے ہوا کرتا تھا اور آج ہمارا رمضان کیسا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. آج جو موضوع لے کر آیا ہوں، روزے کی حفاظت ضروری ہے میرے دوستو. بہت سارے لوگ ہوں گے صیام و قیام کریں گے لیکن روزے کی روح کو نہیں پہنچیں گے، روزے کے مقصد کو نہیں جانیں گے. ایسا روزہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. ایک آدمی صیام کرے گا، قیام کرے گا. آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں. قیام کرے گا، صیام کرے گا، اس کی توحید درست نہ ہوگی. وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، غیر اللہ کے لیے بھی روزہ رکھے گا. وہ اللہ کے لیے بھی نمازیں پڑھے گا. ایک طرف اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھے جاتے ہیں. ایک طرف اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری طرف صلاۃ الغوثیہ بھی پڑھی جاتی ہے. ایک طرف مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، ایک طرف قبروں پر سجدے ہوتے ہیں. ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، ایک طرف قبروں کا طواف ہوتا ہے. ایک طرف اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے، ایک طرف قبروں پر قربانی ہوتی ہے. قسم ہے رب محمد کی، جس کی توحید درست نہ ہوگی اس کی نمازیں برباد، اس کے روزے برباد. زندگی بھر حج کرتا چلا جائے اس کا حج بھی برباد ہو جائے. زندگی بھر روزے رکھ لے، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ توحید درست نہ ہو جائے. لوگوں کے ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں جب توحید بولی جاتی ہے. رسول اللہ جب مکہ کی گلیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کیے، سب سے پہلے خود سگا چچا پتھر مارنے لگا. معمولی بات نہیں ہے رب کی توحید بیان کرنا میرے دوستو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکات کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں. کہا معاذ، یا معاذ، اے میرے معاذ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تو یمن جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا معاذ یمن جا رہے ہو؟ معاذ یاد رکھنا وہاں کی اکثریت اہل کتاب ہے. معاذ جب تم سرزمین یمن پر قدم رکھو، معاذ تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہوگی؟ کہا معاذ، یا معاذ اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ. اے معاذ جب سرزمین یمن پر قدم رکھو تو سب سے پہلے رب کی توحید کا اعلان کرنا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، سب سے پہلا مشن. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہر موضوع میں کہیں نہ کہیں سے توحید لا لیتے. کچھ لوگوں کو شکایت ہے کوئی اور موضوع ملتا ہی نہیں کہ آپ کو پوچھتے. ہم نے کہا رب نے ہمیں اس مشن کے علاوہ کوئی اور مشن دیا ہی نہیں. یہ وہ مشن ہے جو رسولوں کو دیا گیا، یہ وہ مشن ہے جو انبیاء کو دیا گیا، یہ وہ مشن ہے جو اس امت کو دیا گیا. اور میرا تو یہ ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے رب ذوالجلال نے
اگر جنت بنائی ہے تو اہل توحید کے لیے بنائی ہے. اس لیے ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو یہ قبر پرستی، ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو. جب توحید پر موت ہوگی تو انشاءاللہ میں اور آپ رب کی جنت میں ضرور داخل ہوں. اور اگر توحید نہ درست نہ ہوگی، قسم ہے رب محمد کی، زندگی بھر نمازیں پڑھتا چلا جا، زندگی بھر روزے رکھتا چلا جا، زندگی بھر حج و عمرہ کرتا چلا جا، توحید میں جھول ہوگا، قسم ہے رب محمد کی، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جنت حرام کر دی جائے گی. روزوں کی حفاظت کے لیے بنیادی بات توحید کا درست ہونا ضروری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو. آج لوگوں نے بنیاد توحید کو نہ جانا. اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ. آگے فرمایا فاذا عرفوا اللہ، جب لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی کہ ان کے سینوں میں جب توحید آ جائے، وہ جان لے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، داتا وہی ہے، اور پھر دستگیر بھی وہی ہے، بندہ نواز بھی وہی ہے، غریب نواز بھی وہی ہے. جب جان لے فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ جب رب کی معرفت ان کے سینوں میں آ جائے، معاذ اس کے بعد بتانا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. لیکن سب سے پہلے معاذ لوگوں کے سینوں میں رب کی معرفت بیان کرنا. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب اللہ کی معرفت آ جائے تب نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ اور حج ہوگے. میرے دوستو آج اللہ کی معرفت نہ حاصل کر سکے. اسی طرح تمام اعمال اخلاص نیت ضروری ہے، دکھاوے کا روزہ نہیں. اخلاص، نیت اخلاص، نیت درست ہونی چاہیے. اللہ کے لیے روزہ رہنا چاہیے میرے دوستو، خالص اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت بجا لائیں. خالص اللہ کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں، دکھلاوے کی عبادت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے، شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ اکبر، برباد ہو گئی اس کی نماز. جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو تنہائی میں تو جلدی سجدے اور رکوع کرتا ہے، اور لوگوں میں ہوتا ہے تو طویل سجدے اور رکوع اور قیام کرتا ہے، نہیں میرے دوستو ایسی نماز برباد ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. آگے بیان کیا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي، جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے فَقَدْ أَشْرَكَ، وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے. آج لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، بات پر منڈی لٹکا لے کے بڑھیا جاب کر رہے ہیں غیر مسلم کے پاس، وہ باس ہے، جلدی چھوڑ دینا بلکہ منڈی سے لٹکا لے کے بڑھیا. اب بھی چلے آتا انہیں. کئی کو کس کے لیے رہ رہے؟ روزہ اللہ کے لیے رہ رہے ہو نا تم، روزہ اللہ کے لیے رہ رہے ہو نا، روزہ خالص اللہ کے لیے رہنا ہوگا. اللہ کے علاوہ اگر دکھاوے کا روزہ رکھو گے تو یہ اللہ کے نزدیک شرک کا ارتکاب ہوگا، اور یہ جرم عظیم ہے شرک کرنا میرے دوست، کوئی معمولی جرم نہیں ہے. منڈی لٹکا لے کے بیٹھ جا رہے، اب بھی چھوڑ دینا ہے تمہارے کو، جاب کرانا ہے نہیں، رمضان بٹھا کے تمہیں کو تنخواہ دینا. بات کو تھوک رہے، بازو والا پریشان ہو جا رہا، کیا تو بھی ہو گیا اس کو، بات کو تھوک رہا، بیماری تو نہیں ہو گئی. یہ دکھاوے کا روزہ. زندگی بھر ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، سر ڈھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. اللہ کے نبی جب کبھی آپ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو دیکھتے تو آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا. اب یہ مسئلہ بعد میں چھیڑنا، ٹوپی پہنے نہیں پہنے، عربی میں ٹوپی آتش نہیں ٹانی آتا تو عربی میں کچھ اور بولا جاتا ہے اس کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھاکا کرتے تھے. سر ڈھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان آتے ہی سر ڈھک جاتا. کیا بولے تو روزے سے ہے، اور جو نہیں ہے اس کو پوچھو روزہ ہے، بولا لبا. کہاں سے لے کے آئے؟ شرم آتی نہیں ہے بولنے. نوجوان ہے، کس طرح سے بغیر روزے کے رمضان گزارے گا میرے بھائی؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے تو روزے کی حفاظت ضروری ہے، اور دکھاوے کا روزہ شرک ہے. اور پھر آئیے میں ایک اور بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں. عمل ہوگا کس کے لیے؟ خالص روزہ. جی
اللہ کے لیے ہوگا. اور طریقہ کس کا ہوگا؟ چاروں کا ہوگا, 12 کا ہوگا. 12 بولے تو معلوم نا, اللہ چاروں کا سوال کرے تو میں 12 کا سوال کرتا ہوں. 12 رافضیوں کے بہت افضل و اعلیٰ ہے. ان سے افضل و اعلیٰ امت میں بتاؤ تو صحیح. ابو بکر و عمر کو چھوڑ کر, عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر, وہ جو 12 مانتے ہیں سب سے بڑے علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں. تمہارے 4 ان کے 1 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امت کو توڑ دیا ہے. آج ہم امت کو جوڑنا چاہتے ہیں. ہمارے خلاف جلسے, ہمارے خلاف جلوس ہو رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو, ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہو, اور سامنے صحابہ کا طریقہ ہو. سبحان اللہ. کائنات میں اس سے بہتر طریقہ اتحاد کے لیے کوئی دکھائے تو صحیح, کوئی بتلائے تو صحیح. میرے دوستو, طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. 8 صحیح روایتوں سے 8 ہی ادا کریں گے 3 وتر کے ساتھ. 11. اب تو یہ حال ہو گیا, میں کتابیں دیکھ رہا ہوں لبنان سے شائع کر رہے ہندوستان میں, بیروت سے کیا بولے تو یہاں سے شائع نہیں ہوئی, وہاں سے شائع ہوئی. کھول کے دیکھے تو عربی متن میں گڑبڑ کر دے رہے, رکعت کو لیل کر دے رہے, لیل کو رکعت کر دے رہے. اللہ اکبر. حدیثوں میں تحریف کی جا رہی ہے, اندھا کر دیا ہے, تقلید نے اندھا کر کر رکھ دیا ہے. اب پھر ہم کتاب و سنت کے متوالوں کو ضرورت ہے کہ حقائق کو بیان کرے. ہر عمل صرف روزہ ہی نہیں, ہر عمل ہوگا تو مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا, تب اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. مالک بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اطاعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو اعمال انشاءاللہ برباد نہیں ہوں گے, ورنہ اعمال برباد ہونے کا خدشہ لاحق ہے. میرے دوستو, آئیے چند فضائل بیان کر کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ آپ تاخیر سے آئے ہیں, میں وقت پر پہنچ چکا تھا. آپ تاخیر سے آئے ہیں, میں انشاءاللہ وقت دوں گا. اور آپ سے بھی عرضی کرتا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, رمضان سے پہلے چند لمحے آپ یہاں دیجئے, شاید کہ آپ کے اور میرے سینے میں وہ بات آ جائے جس سے کہ میرے اور آپ کے روزوں کی حفاظت ہو جائے. دیں گے نا وقت؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی جس کسی کو بور لگنے لگ جائے, جس کسی کو اکتاہٹ آ جائے, وہ مجھے اشارہ کر دینا. انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں ایک بھی کہے گا تو میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. آئیے فضائل کیا ہیں اس مہینے کے. صحیح بخاری کتاب التوحید ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کا عمل, ہر عمل میں اضافہ کیا جاتا ہے. نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. کتنا؟ نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. جتنا اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. الا الصوم, مگر روزے کے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, فإنه لي وأنا أجزي به, یہ روزہ میرے لیے خاص ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ نے بیان نہیں کیا. اور پھر کیوں صرف کھانا پینا ترک کرنے پر. آئیے آگے اللہ تبارک اسی حدیث میں, بندہ میرے خاطر اپنے خواہشات کو ترک کرتا ہے. کیا بیان کیا؟ بندہ میرے خاطر اپنے خواہشات کو ترک کرتا ہے. اور پھر بیان کیا کہ کھانا اور پینا بھی ترک کرتا ہے. کھانا پینا بات کی بات ہے, خواہشات کو ترک کرنا چاہیے. آج شہوتوں میں انسان پڑ چکا ہے, روزہ رہتا ہے لیکن روزے کے مقصد کو نہیں پہنچتا. اس لیے روزے کی حفاظت اگر کرنی ہے تو خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا. اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للصائم فرحتان, کہ ایک روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ, رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی خوشی جو اس کی ہے, فرحت عند فطرہ, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. اور جب روزہ افطار کرتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے. ایک آدمی 12-13 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے اور جب اس کے حلق سے کچھ اتر جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور پھر خوشی اس بات کی کہ رب کے لیے روزہ رکھا, کس کے لیے کھانا ترک کیا, کس کے لیے پینا ترک کیا, کس کے لیے خواہشات کو ترک کیا, ایک اکیلے اللہ کے لیے روزہ تکمیل ہو گیا. اس بات کی ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے, منافق کو خوشی نہیں ہوتی. کبھی انشاءاللہ مرد نفاق پر بھی بیان کریں گے.
تو ایمان والے کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے روزہ. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک وہ خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر، روزدار اپنے رب سے ملاقات کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک اسپیشل دروازہ ہے، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ ریان. سبحان اللہ، اس دروازے کا نام ریان. اس میں سے صرف اور صرف روزدار داخل ہوں گے. مجاہد ہوگا اس کے لیے کوئی اور دروازہ، صدقہ دینے والا ہوگا اس کے لیے کوئی اور دروازہ، اور روزہ رہنے والا جو ہوگا اس کے لیے ریان. اور پھر جب اس میں جب داخلہ ہوگا پوچھا جائے گا این الصائمون، این الصائمون، روزدار کہاں ہے، روزدار کہاں ہے؟ سارے روزداروں کو ریان میں سے داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی اس دروازے سے گزر جائے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے دوستو، روزوں کی حفاظت ضروری ہے. صحیح بخاری کتاب الصوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روزہ رہنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑے، بےہودہ باتوں اور بےہودہ اعمال کو نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم روزہ کھانے پینے سے رک جانا؟ یہاں رسول اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ روزوں کی حفاظت کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، بےہودہ باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، چغلی کو چھوڑنا پڑے گا، غیبت کو چھوڑنا پڑے گا، بےہودہ اعمال کو بھی چھوڑنا پڑے گا. روزہ تو رہ لیتے ہیں لیکن چغلی بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ تو ہمارے نفسوں میں بس چکا ہے. روزہ بھی رہتے ہیں، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، بےہودہ اعمال، صبح سے لے کر شام تک چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے. کوئی گیم میں مصروف ہے، گھنٹوں موبائل فون نکال لے کے، بھائی کیا ہو گیا اتنی دیر سے فون میں بزی ہے؟ گیم کھیل رہا، آخری سٹیج ہے پار کرنا. بےہودہ اعمال، تلاوت کا مہینہ، صدقے کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، رب کو منانے کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، اللہ روٹ چکا ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور آپ گیم اور چیٹنگ میں لگے ہوئے. اور کچھ کے ہاتھوں میں تو ریموٹ کنٹرول نہیں چھوڑتا، سحری سے لے کے افطار تک ریموٹ کنٹرول. کیا دیکھ رہے بھائی؟ ابھی بھی ٹی وی کھلی ہے؟ نہیں، اسلامک چینل دیکھ رہا ہوں. یہ اس مہینے میں تو اسلامک چینل دیکھنا ہے. اگر جتنی تیرے ہاتھ میں جتنی دیر ریموٹ کنٹرول ہے اتنی دیر اگر تیرے ہاتھ میں رب کا کلام ہوتا، مالک کا قرآن ہوتا، قسم ہے رب محمد کی، اللہ کی رحمت تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جاتی. ریموٹ کنٹرول چھوٹ نہیں رہا ہے. سحری میں سحری سے شروع ہو رہا ہے، فلاں ٹی وی فلاں ٹی وی. تیرے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے. اس کا مقصد پوچھو جنہوں نے شروع کیا تھا، غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت پہنچائی جا سکے. رب کا قرآن پڑھیے، رب کے قرآن میں تدبر کریے، روزے کا بنیادی مقصد کو جانیے، تقوی حصول ہے، رب کا کلام دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امت پر، پہلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے. کیوں؟ کھانے پینے کو رکوانے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے. میرے دوستو، روزے کا مقصد تقوی ہے. کبھی تقوی پہ بھی انشاءاللہ خطاب کریں گے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن مقصد روزے کی حفاظت ہوگی تو تقوی پیدا ہوگا. ابن ماجہ کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا نا دلائل آگے آ رہے ہیں. ابن ماجہ کتاب الصوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے روزے کی حفاظت نہیں کی، روزے کے مقصد کو نہ جانا، روزے کی روح کو نہ جانا. روزہ اس لیے رہا جاتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے. جو میری اور آپ کی روحانی زندگی میں بیماری پیدا ہو چکی ہے اس بیماری کو دور کر کر ہماری روح کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. روزوں کی حفاظت کرنے والے بنے.
سنن نسائی کی حدیث کتاب الصیام میں نقل کی گئی، عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہو نا، کسی کا وار ہو رہا ہے تو اس کو رکانے کے لیے ایک ہتھیار، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ اور پھر ایک ڈھال شارحین نے بیان کیا، روزہ اس طرح سے بھی ڈھال ہے، جب بندہ روزہ رہتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس سے جھوٹ بھی نہیں ہوتی، وہ چغلی بھی نہیں کرتا، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، وہ نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے، وہ اس ڈھال سے شہوتوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اس ڈھال سے منکرات کا مقابلہ کرتا ہے، تب روزے کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آج گناہوں میں منہمک ہے، انسان گناہوں میں ڈوب چکا ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ آج اتنے گناہ ہو رہے ہیں، پھر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کے علاوہ، اور جب کچھ حاصل نہیں ہوتا اور تب کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں عرض کیا اللہ کے حبیب آج عجیب معاملہ پیش آیا، آپ ممبر پر چڑھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل تو ہلاکت کی بد دعا کر، اے میرے حبیب تم کو آمین کہنی ہوگی۔ اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام اور جبرائیل امین بد دعا دیتے ہیں۔ آقا کے نام کو جب سنا جائے، رسول اللہ کے نام کو سنا جائے اور سن کر کوئی آدمی درود نہ پڑے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو۔ اسی لیے جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے جو کوئی والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت کا مستحق نہ قرار پائے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو۔ کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے رب ذوالجلال کے لیے، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ میرے دوستو، جبرائیل کی بد دعا ہو اور امام المرسلین کی آمین ہو تو ایسی بد دعا رد ہو سکتی؟ کیسی بد دعا تھی؟ یہ بیان کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے روزے نہ رکھے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، ایسا کہا کیا؟ روزے تو سبھی رکھتے ہیں، بخشش کروانا، جب روزوں کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ روزہ کا مقصد تقوی اور حصول، اس کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ میرے دوستو، اس مہینے میں لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن بخشش نہیں کرواتے، اس مہینے میں توبہ نہیں ہوگی، رب کو منایا نہیں جائے گا، گناہوں پہ ڈٹ جاؤ گے تو پھر یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ رمضان فائدہ نہیں دے گا۔ آج لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اسی کا سبب بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ آج بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، دھرتی گناہوں سے پک چکی ہے، لوگ تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں، بظاہر متقی نظر آتے ہیں، بند کمروں میں گناہ ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ گناہ ہو رہا ہے، موبائل چیٹنگ پہ گناہ ہو رہا ہے، غیر محرم کے ساتھ رشتے استوار کیے جا رہے ہیں۔ 4 نکاح کرو اور پھر مجھے کہنے دیجئے جو نوجوانوں کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اس کا سبب ان کے سرپرست ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے جو سرپرست ہے وہ ذمہ دار ہے۔ میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ آج گناہوں کے سبب بارش کا بھی نزول نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں، کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو لوگ، آئیے میں بتاؤں گا روزوں کی حفاظت نہ کرنے پر کیسا کیسا عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے، طویل حدیث ہے، وقت مختصر ہے، میں مختصر کروں گا۔ ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لے جایا گیا، میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی، کہا یہ آواز کیسی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کہ ان کے منہوں کو پھاڑ دیا گیا تھا، چیر دیا گیا تھا اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے منہوں سے خون کیوں نکل رہا ہے، ایسا دردناک عذاب کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ تھے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، وقت ہوا نہیں بلکہ روزے کھول لیتے تھے۔ آئیے
آج وقت کو افطار کے وقت سے پہلے افطار کرنے کی اتنی بھیانک سزا بیان کی گئی ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے جو وقت سے پہلے کھول لیتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو وقت ہونے کے بعد بھی نہیں کھولتا، ٹائم بھی ہو گیا تو سحرن نہیں ہوا، چھوٹی مسجد کا ہوا، بڑی مسجد کا نہیں ہوا، ایک ہی چھوا 3 نہیں ہوئے، ٹائم ہو گیا ابھی تو سحرن ہوئے تو کھولتے نہیں، جان اٹکی ہوئی رہتی، کب ہوتا کی سحرن بول کے۔ تو ایک طبقہ یہ بھی ہے، اس لیے ہم نہ غلو کرنے والے بنے نہ تساہل برتنے والے بنے، اعتدال، یہ امت اعتدال، راہ اعتدال پر بھیجی گئی۔ میرے دوستو وقت ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے۔ آج امت کی اکثریت تاخیر سے روزہ افطار کرتی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصیام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ روزے افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی کہ وقت ہوتے ہی افطار کر لیں گے، تب تک دین غالب رہے گا۔ اللہ اکبر، دین غالب تب تک رہے گا جب تک افطار میں جلدی کی جائے گی، دین اس وقت تک غالب رہے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول آگے بیان کرتے ہیں، تاخیر سے افطار کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ اللہ اکبر، وقت ہو جانے کے باوجود بھی تاخیر سے افطار کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ روزوں کی حفاظت کے لیے وقت پر افطار کرنا ضروری ہے، روزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف روایتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ محدثین نے بڑی محنت کی ہے، اللہ نے بڑا شرف سے بخشا ہے، صحیح کو الگ کیا، ضعیف کو الگ کیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا۔ روزہ آج کا رہ رہے، نیت کل کی کر رہے، من صوم غدین کا تھے، کل کا روزہ۔ یہ ہوتا کیا؟ من گھڑت دعائیں 11 ہے تو 11 ہی پڑھنا صحیح روایتوں سے، 20 پڑھنے کی حماقت، زیادہ پڑھنے کو ایک روایت بتا دو صحیح، انشاءاللہ ہم بھی شروع کر دیں گے۔ پھر صحیح روایتوں سے 11 ہے میرے دوستو، تو ضعیف روایتوں کو چھوڑ دے اور ایک ضعیف روایت لے لیتے، سونا بھی عبادت ہے کبھی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اور دیگر محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ سونا بھی عبادت ہے، سحری کرتگی، فجر میں اٹھا دینا، ذرا سو کے اٹھتا ہوں، فجر چلے آتی، ظہر چلے آتی، سو رہے، صبح سے لے کے شام تک سو رہے، عبادت ہے، یہ روزہ ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ کاہل بن چکے ہو تم تو رمضان میں۔ روزہ سونے کا، یہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ جد و جہد کا مہینہ ہے۔ اور خواتین پورا روزہ کچن میں گزرتا ان لوگوں کا، یہ بنائے آج وہ ڈش بنائے، کل وہ ڈش بنائے، یہ رمضان ہے۔ اتنا کھا رہے، سحر سے کھانا شروع کرے تو افطار تک ڈکا رہے، افطار میں اتنا کھا رہے سحری تک ڈکا رہے۔ میرے دوست بتا رہے تھے کہ پچھلے سال 200 کروڑ کی حریض بکی ہے، 200 کروڑ۔ یہ تمہارا رمضان ہے، یہ تمہارا رمضان ہے، پھر بھیک مانگ رہے 4% دے دو، بلکہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور طلب کی بات ہے۔ زکات نکالنے ہاتھ نہیں ہوتا، تاریخ الزکات پر بھی بیان کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ آج خواتین کا پورا روزہ کچن کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر کچن کا الگ کھاتے ہیں، بازاروں کا الگ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس مہینے کو صرف لذیذ ڈشز کا اور شاپنگ کا مہینہ بنا رکھا ہے۔ اسلاف کا رمضان اگر ہم غور کرتے، اللہ کے رسول کا رمضان ہم غور کرتے تو ہمیں پتا چلتا کہ یہ مہینہ کیوں آ رہا ہے۔ آئیے مختصراً 5 سے 7 منٹ میں میں موضوع کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ کرنے کے کیا کام ہوں گے؟ سب سے پہلا کام روزہ رہنا ہوگا اس مہینے میں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری، کہ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں روزہ رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ دوسرا جو کرنے کا کام ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معمولی روایت نہیں ہے، جلدی جلدی سنا رہا ہوں، اس پہ تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تم قیام کے لیے کھڑے ہوگے، چند لمحے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، رب ذوالجلال تمہارے پچھلے گناہوں سے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، ما تقدم من ذنبه۔ تیسرا کام صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں بلکہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، عام دنوں میں بہت زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا آپ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ اتنے سخی ہو جاتے، آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہو جاتا، رمضان کے مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے۔
اللہ اکبر. چوتھا کام روزوں کو افطار کرانے والے بنے. لوگوں کے بازو بیٹھتے مسجد میں, اس کا کھینچ لے رہے, اس کا کھینچ لے رہے, نہیں, اخلاق کا مظاہرہ کریں, لوگوں کو افطار کرانے والے بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی لوگوں کو افطار کرائے گا اس کے لیے اجر ہے, اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس روزدار کو اللہ نے اجر دیا, اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. 5واں کام بتانے جا رہا ہوں, 10 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5واں کام ذہنوں میں رکھیے. 5واں کام جو جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نازل ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ کلام اللہ کا دور کیا کرتے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. 5واں کام قرآن میں تدبر, غور و فکر اور کثرت سے تلاوت کرنے والے بنے. صحابہ 3 دنوں میں قرآن کی تکمیل کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں برسوں گزر رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, ایک مرتبہ رب کے قرآن کو تدبر اور تفکر سے پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی, زندگی گزر رہی ہے. 5واں کام کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت کے وقت خوف و بکا, رونے والے بنے. مطلوب خوف و بکا ہے دوستو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا, عبداللہ کلام اللہ سنانا. کہا اللہ کے حبیب آپ صاحب قرآن ہے, قرآن تو آپ پر جبرائیل لے کر آتے ہیں, میں آپ کو قرآن سناؤں. اللہ کے نبی نے کہا ابن مسعود قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کلام اللہ سنا رہے ہیں, آپ کی نظریں نیچی ہیں. اللہ کے نبی نے آواز دیا, کلام اللہ سناتے جا رہے ہیں. آقا نے آواز دیا عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اطہر کو دیکھا, بیان کرتے ہیں آقا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. خوف و بکا مطلوب ہے. ہمارے سینے مردہ ہو چکے ہیں, سینوں کو زنگ لگ چکا ہے. اگر چاہتے ہو کہ ان سینوں میں ایمان کی چاشنی پیدا ہو جائے, سینوں سے زنگ دور ہو جائے, تو اس کلام سے اپنا دل لگا لینا, اس کلام میں تدبر کرنا, سینوں کے زنگ دھل جائیں گے, ایمان میں تازگی آ جائے گی. آئیے 6واں جو کام ہوگا رمضان میں, جو رمضان کی خصوصی عبادت ہے, وہ اعتکاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الاعتکاف صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 7واں جو کام ہے لیلۃ القدر کی تلاش ہے. لوگوں یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے, خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل. تم خیر من الف شہر, اللہ نے کہا کہ تم 1000 مہینے عبادت کرتے ہو. دوستو خیر من الف شہر اللہ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک پڑھنے میں 1000 مہینوں کی عبادتیں ہو, ایک پڑھنے میں شب قدر کی عبادت ہو, شب قدر والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات آنے والی ہے, اس کو تلاش کرے. من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ایمانا و احتسابا. اس حدیث میں بیان کیا گیا جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ, اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. 8واں جو کام, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, صاحب مال بنایا ہے, تو اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس مہینے میں عمرہ کے لیے روانہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے وہ اس کو اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج جیسا عمل رمضان میں روزہ کرنے کی بنا پر یہ خوشخبری سنائی گئی. 9واں جو کام ہے میرے دوستو, کثرت سے دعا کرے. اللہ نے جہاں کلام اللہ میں رمضان کا ذکر کیا ہے وہیں دعا کا بھی ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, میں ان کے قریب ہوں. جب دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں. میں تو بے حد قریب ہوں, کسی واسطے کی ضرورت نہیں, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں, کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں, کسی پیے کی ضرورت نہیں, میں تو ان کے بہت ہی قریب ہوں. انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور مجھ پر ایمان لائے, یہی سیدھی راہ ہے میرے دوستو. 9واں کام کثرت سے دعا اور استغفار کریں. 10واں کام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں سے گزارش ہے. 10واں کام یہ ہے کہ خواتین سے گزارش ہے بازاروں کا رخ نہ کریں. اس مہینے میں چاہتے ہو عید کی تیاری کر لیں تو رمضان سے پہلے خریداری کر لیں. کس کے ساتھ؟
تنہا نہ جائیں، خواتین کا مجمع نہ جائیں، بازو برابر بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ، محرم کے ساتھ جا کر پھر آپ خریداری کریں، وہ بھی رمضان سے پہلے۔ رمضان میں بازاروں کا رخ نہ کریں، اللہ کے لیے اس عبادت کے مہینے کی قدر کرنے والے بنے۔ اور آپ کو رمضان میں اگر رمضان سے پہلے آپ کی تیاری نہیں ہوتی ہے، پھر آپ اپنے شوہر سے کہیں دیکھیے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے بازار کا رخ نہیں کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ ضروریات کی چیزیں لا کر دینا، ایسی چیزیں لا کر دینا، اور دیکھنا میری پسند کا خیال رکھنا، کیونکہ میں اللہ سے ڈر کر بازار نہیں جا رہی ہوں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ میری پسند کا خیال رکھ کر تم اچھے سے اچھی چیز مجھے لا کر دو۔ اور بیچارہ غریب ہے تو اس پہ صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ جنت کا تمہیں لباس پہنائے گا۔ میرے دوستو، رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔ رمضان نوجوانوں کے لیے آخری پیغام دے کر میں بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حرام سے بچے، حرام کاری سے بچے میرے دوستو، شہوتوں کو دبائیں اور نفسانی خواہشات کو دبائیں۔ اور پھر بہت سارے نوجوان رمضان کا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان روز سحری کرتے کی باہر نکل جاتے ہیں۔ والد صاحب بڑے خوش، اذان ہوئی نہیں باہر نکل گیا میرا بیٹا مسجد کو نماز کے لیے، باہر جاتی پوڑیاں پھاڑنا، سگریٹاں ڈال لینا۔ اللہ اکبر! علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کتاب و سنت کے متوالے علماء نے کہہ دیا کہ سگریٹ حرام ہے، گٹکا حرام ہے۔ روزوں کی حفاظت کیجئے، سگریٹ سے اور گٹکے سے، تمباکو نوشی سے بچیے۔ میرے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے 12 13 14 گھنٹے، بعض جگہ تو بتایا گیا 18 گھنٹے کا روزہ ہے۔ آپ حلال سے پرہیز کر رہے ہیں تو حرام سے کیوں پرہیز نہیں کرتے؟ لہذا حرام چیزوں سے بچے، روزے کی حفاظت کریں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنا دینا، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دینا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا، اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمانا، اللہ کتاب و سنت کا داعی بنا کر زندہ رکھنا، اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا داعی بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی راہ میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے جناب حبیب الرحمان صاحب جو ہمارے سامنے روزے کی حفاظت کے عنوان پر اپنا بیان پیش کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جو بھی سنے اس پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک۔ تو نے محمد علی رکھ لیا نام، تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا۔